وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعزائي گرامی بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عنوان کے تحت ہم کچھ گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دراصل میں ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کی سمجھ سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور انسانی مزاج اور انسانی شخصیت کے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ ہم کو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا جو کوئی بھی دور رہا ہے، جس دور میں انسان بسے، وہ تاریخی دور ان احساسات، ان آئیڈیاز، ان اعتقادات اور ان جذبات کا مجموعہ رہا جو اس دور کے انسانوں کے اندر مجموعی طور پر پیدا رہے، اور وہ دور پر پیدا ہونے کے باوجود اور پیدا ہونے کی وجہ سے اس دور کا وہ خاصہ رہا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، یا آج کا یہ جو سماج ہے، آج کا جو نظام ہے جس کے اندر میں اور آپ زندہ ہے، یہ بھی دراصل میں سماج کے کچھ اعتقادات، کچھ بنیاد، کچھ آئیڈیاز پر کھڑا ہے۔ اور غور سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا آج جو حال ہے، پوری دنیا ایک کانفلکٹ میں، تصادم میں، وحشی درندگی میں، ظلم اور استحصال میں مبتلا ہے۔ وہ کنٹریز کی شکل میں ہو سکتی ہیں، ریاستوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہی ہے، سماجوں کا حال یہی ہے۔ سماج سے نکل کر فرد پر آئے، ایک انسان کیا ہے، تو یہ میں اور آپ دنیا کی سطح پر بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے اس مسجد میں، ہمارے محلوں میں، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کا جو انسان ہے یہ دن بدن بہت وحشی، بہت پرتشدد، بہت غصیلا، بہت ایگریسو، بہت بٹورنے والا، بہت سرکشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے والا، اس طرح سے یہ انسان بنا ہے۔ آج کے انسان کی جو شخصیت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، اور آج کے انسان نے اپنے اطراف جو سماج ہے اس سماج کو اسی لائنز پر کھڑا کیا ہے۔ اور سماج ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، سماج اداروں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ادارے الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں، کچھ ادارے سیاسی ہوتے ہیں، کچھ ادارے لیگل ہوتے ہیں، کچھ ادارے مذہبی ہوتے ہیں، کچھ ادارے سماجی طبقات سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ ادارے فیملی ویلیوز کو پروموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ادارے آکوپیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں سماج جو کھڑا ہوتا ہے، سوسائٹی جو کھڑی ہوتی ہے، وہ اداروں پر کھڑی ہوتی ہے، انسٹیٹیوشنز پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور ان تمام اداروں میں ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹری انسٹیٹیوشن، پیسہ پیدا کرنے اور پیسے کے وجود سے متعلق ایک انسٹیٹیوشن۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی مانیٹری انسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے، یا پیسہ پیدا کرنے والے کسی سسٹم یا انسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے، تو یہ سب سے زیادہ کم سمجھا گیا یا کم سمجھا جانے والا، اور دوسرا اس کے جو اصول بنائے ہیں یہ بہت ہی لوزلی ریگولیٹڈ اصول کے ساتھ بنا ہوا ایک نظام ہے۔ ہم اگر آج دنیا کے یا ہمارے ملک کے مانیٹری سسٹم کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہیں کہ سمجھیں کہ کیا ہے، تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں یہ کمپلیکس ریاضیات ہے، کچھ بہت کمپلیکس ایکویشنز ہوتی ہیں، بہت سارا اس کے اندر کمپلیکسٹیز ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دراصل میں اس میں جو ریاضیات اور کمپلیکسٹیز ہیں یہ دراصل میں مکھوٹا ہے، جس مکھوٹے کے پیچھے پورے نظام کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ نظام وہ ہے جو دنیا کے تمام اور سماج کے تمام اداروں کا آب حیات ہے۔
کوئی ادارہ بغیر پیسے کے وجود میں نہ آ سکتا ہے، نہ ٹک سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، چاہے وہ ادارہ سماج کے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا سماج کے کسی گھٹک سے تعلق رکھتا ہو۔ پیسہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ادارے کی آب حیات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھنا یہ ہے، بات ہم جہاں سے شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ دراصل میں پیسہ آتا کہاں سے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے یہ پیسہ؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پیدا کرنے والا ہے کون؟ پرانے زمانے میں جو سسٹم چلا آتا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کوئی ایسٹ دیا کرتے جس کی کوئی قیمت ہوتی، اور اس قیمت کے بدلے میں کوئی چیز پیدا کی جاتی، اس کو پیسہ کہا جاتا ہے، آپ کوئی بھی چیز کہیے۔ لیکن آج کا جو سسٹم ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو آج کا سسٹم میں دنیا میں پیسہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے فیڈرل ریزرو سے اور گورنمنٹ کے بانڈ سے۔ فیڈرل ریزرو کیا ہے؟ فیڈرل ریزرو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ یہ پرائیویٹ ادارے کا کام کیا ہے؟ اس پرائیویٹ ادارے کا کام ہے پیسہ چھاپنا۔ وہ پیسہ چھاپتا ہے اور مارکیٹ میں لاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 گرام سونا ہوتا تھا اور وہ سونے کی قیمت کے بدلے میں یہ کاغذ کے نوٹ چھپتے تھے اور مارکیٹ میں آتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ اس نظام نے اس سسٹم کو بدل دیا اور انہوں نے اس کو بالکل چینج کیا۔ اب گورنمنٹ اگر امریکہ کی گورنمنٹ بھی اگر وہ پیسہ چھپانا چاہتی ہے تو یہ پیسہ چھپتا کہاں سے ہے؟ یہ کسی سونے کے بدلے میں نہیں چھپتا۔ گورنمنٹ کہتی ہے فیڈرل ریزرو سے، جو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، اس سے کہتی ہے صاحب پیسہ چھاپیے۔ تو یہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں صاحب آپ ایک بانڈ دیجیے۔ گورنمنٹ ان کو بانڈ فراہم کرتی ہے اور یہ کاغذ کے نوٹ چھاپ کر جو ہے یہ دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے جو چیز دی وہ بھی کاغذ، انہوں نے جو چیز چھاپی وہ بھی کاغذ۔ جو پیسہ چھپا ہے وہ ایک ایسی دنیا میں چھپا ہے جس کا کے اندر کوئی مبادلہ ہی نہیں، جس کی ٹھوس کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس کا احساس جو ہے ہم کو اس بات سے ہوتا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہمارے پاس ڈی مانیٹائزیشن ہوا۔ ڈی مانیٹائزیشن میں 1000 روپے کے نوٹ جو ہے بند ہو گئے، 500 روپے کی گولڈ کرنسی۔ آج اگر کوئی فیڈرل ریزرو یہ دعویٰ کر دے کہ کرنسی کل سے بند، تو میرے اور آپ کی جیب میں جو چیز پڑی ہے وہ کاغذ ہے۔ کاغذ سے زیادہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں۔ اچھا، گورنمنٹ نے بھی جب بنائی یا چھاپی تو گورنمنٹ نے بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا اور انہوں نے بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا چھاپا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ سسٹم یا یہ پیسہ کریٹ کرنے کا سسٹم بنا ہے۔ پھر یہ چلتا کیسے ہے؟ کاغذ تو چھپ گیا لیکن یہ چلتا کیسے؟ یہ چلتا دراصل میں ہے قرض پر۔ کیونکہ جب یہ پیسہ بنتا ہے تو یہ پیسہ گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے ادارے یا پرائیویٹ بینکس یا قرض کی شکل میں جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے ڈیٹیل میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو یہ ایک فیڈرل ریزرو یا ایک بڑی چیز بینک نام کی جو چیز ہے، اس کی تاریخ کہاں سے؟ اس کی تاریخ دراصل میں وہ تاریخ ہے فرانس کی وینس سے۔ وینس میں کوئی تجارت تاجر تھے جو یہودی تھے۔ یہ یہودی تاجروں کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ پر لون دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دونوں کے بعد جو وحی آئی تھی، جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، اس میں بھی سود حرام تھا۔ لیکن انہوں نے راستہ کیا نکالا تھا؟ انہوں نے راستہ یہ نکالا تھا، اس لیے اس دور میں کرسچنز جو تھے ان کا ڈومینیشن تھا یورپ پر۔ کرسچن جو تھے وہ ڈومینیٹڈ تھے، یہودی نہیں تھے۔ تو یہ جو ڈومینیٹڈ کرسچنز تھے یہ یہود سے پیسہ لیتے تھے، اور یہ چند چنندہ یہودی تاجر تھے جو اٹلی کے وینس میں رہتے تھے، اور ان کی جو بستی تھی شہر کے دائرے کے باہر کی بستی بسائی گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کرسچن سے جانتے تھے کہ ان کی شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا، وہ سود خود نہ لے سکتے تھے نہ دے سکتے تھے۔ تو طریقہ کیا تھا؟ یہود نے وہ طریقہ نکالا۔ ان کے پاس انہوں نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انہوں نے جو آیت لی
اور جس سے انہوں نے وہ تشریح نکالی. انہوں نے کہا کہ ایک یہود دوسرے یہود کو جو ہے انٹرسٹ پر پیسہ نہیں دے گا, لون نہیں دے گا, قرض نہیں دے گا, لیکن ٹھیک ہے یہود کو نہیں دے گا, غیر یہود کو تو دے سکتا ہے, تو غیر یہود کو قرض. تو اسی لیے اس زمانے میں بھی یہ جو ہے بھٹکائے ہوئے لوگ تھے, اسی لیے ان کو شہر کے باہر بسایا جاتا تھا. یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک نظام جو ہے وہ قائم کیا. اور پھر ہم سورہ بقرہ کو اگر پڑھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا, ہم یہ دیکھتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے جو ہے کچھ کوڑیوں کے مول کے نتیجے میں میری آیات کو بیچ دیا. تم شریعت کا ایک حصے پر تو عمل کرتے ہو, دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو. شریعت میں اس طرح سے گول مٹول کر کے اصول نکالتے ہو کہ اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے, اس میں سے کوئی چیز بن آئے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے, اور یہاں سے یہ سسٹم شروع ہونے کے بعد جو ہے بڑھتے 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 جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور یہیں سے ہم دیکھیں کہ کچھ فیملیز کا نام آتا ہے. یہ باہر جو طبقے تھے, یہ کچھ چنندہ لوگ تھے, یہ بڑے بڑے گھرانے تھے. یہ بڑے بڑے گھرانوں کے پاس جو ہے دنیا کا پورا گولڈ اور دھیرے دھیرے دنیا کے پورے پیسے جو ہے وہ جمع ہونے لگے. ان میں سے ایک بڑا جو گھرانہ تھا وہ میڈیچی فیملی تھا. یہ میڈیچی فیملی اتنی با اثر فیملی بنی کہ پورے یورپ پر یہ فیملی کا ایک بڑے لمبے دہائیوں تک عرصوں تک اس کا سیاسیات, سماجیات اور معاشیات پر اس کا اثر رہا. اور اسی کو لے کر اسی کے فیملی کے دو لوگ پوپ بنے, دو جو ہے وہ رانیاں بنی, اور تین جو ہے وہ ڈیوک بنے پورے یورپ میں. اور ان کا پورا یورپ کا سامراج تھا. اور اسی کی بنیاد پر ایک ماڈرن مفکر اٹھا. وہ مفکر نے ماشیاویلی اس کا نام تھا. سیاسی نظام اور کیپٹلسٹک نظام اور دنیا کیسی چلائی جانی چاہیے اسی فیملی کے اصولوں کو لے کر اس نے لکھی, اور یہی آج جو ہے ماڈل بنی. اور اسی ماڈل کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اور انگلستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظہور ہوا. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کو کچھ لوگ اون کرتے تھے. وہ پرائیویٹ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی افریقہ پہنچی, مڈل ایسٹ پہنچی, ہندوستان بھی آئی. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک پر 200-250 سال انگلینڈ کی اور وائٹ لوگوں کی اور انگلش مت کی حکومت رہی. یہاں سے پورا پیسہ لوٹتے گئے اور پرائیویٹ کارپوریشنز کو جو ہے وہ پہنچاتے گئے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ جن چیزوں پر چل رہا ہے اور جن چیزوں پر یہ گامزن ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو توڑنے کے لیے دنیا میں ایک 1835 میں جو انہوں نے سسٹم بنایا, نظام بنایا بڑی بڑی فیملیز نے, اس کو انہوں نے کہا سینٹرل بینک, جو آج ورلڈ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ ورلڈ بینک جو ہوتا ہے دنیا کے تمام ممالک میں اور دنیا کے تمام لوگوں کو جو ہے یہ بول دیتا ہے. اس کے خلاف کیا تحریکیں اٹھی؟ ضرور اٹھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا صدر جس کا نام ابراہم لنکن ہے وہ اٹھا. امریکہ پر خود انگلینڈ کی جو ہے حکومت تھی, انگلینڈ خود امریکہ پر ایک دور میں اس نے راج کیا. ابراہم لنکن جب اٹھا اور امریکہ جب سر اٹھا رہا تھا تو ابراہم لنکن نے کہا کہ ہم یورپ کی بینکوں سے سود اور پیسہ ہم دیں گے, قرض ہم دیں گے, ہم اپنا خود جو ہے وہ قرض ڈیولپ کریں گے. اس کو اس نے کہا اس کرنسی یا اس نوٹ کو گرین بینک کرنسی کہا جاتا تھا. تو سینٹرل بینک پوری طرح سے بند کر دی گئی اور گرین بینک جو ہے وہ وجود میں آئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا. دنیا میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں ابراہم لنکن سے نکل کر جان ایف کینیڈی تک. جان ایف کینیڈی حال میں امریکہ کا صدر تھا. وہ امریکہ کے صدر کی ایک بڑی مانیٹری پالیسی یہ تھی کہ اس پرائیویٹ بینک کے کالجیم کے پرائیویٹ گنڈوں کے اڈے کو ختم کیا جائے. تو جب وہ یہ پالیسی لے کر آیا تو پوری لنکن فیملی کو ایسی بدترین سزا دی گئی کہ ابراہم لنکن کو, پوری کینیڈی فیملی کو ایسی بدترین سزا دی گئی کہ پہلے جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کے بھائی کو قتل کیا گیا, اس کے بعد اس کے فیملی کے لوگوں کو ختم کیا گیا. تو امریکہ کی سیاست میں جو ہے یہ اصول بنا کہ کوئی بھی جو ہے اس چیز کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. تو یہ جو نظام چلتا ہے ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم سنتے ہیں, اور ایک حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں وہ کئی اعتبار سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ سود کا لینا, قرض کا دینا یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے.
یہ اللہ نے حرام قرار دیا. اور صرف اس کو حرام نہیں قرار دیا، کئی مرتبہ ہم جب یہ بیٹھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح کی اتنی اس احکام میں اتنی شدت کیوں ہے. کہ کہا کہ جو اس کو لے، جو اس کو دے اور جو اس میں مدد کرے، تمام کے تمام کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کئی بار زنا کرے. اتنا بدتر. تو سمجھ میں آتا ہے کہ سود یا انٹرسٹ پر لینے پر کوئی چیز پر اتنا شدید دین کا احکامات کیوں ہیں، اتنی شدید تعلیمات کیوں ہے، اتنا ایکسٹریم بات کیوں ہے، یہ اتنا اس سے دور رہنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے یہ پورے نظام کو جب ہم سمجھیں تو آج کے دور میں جو سینٹرل بینک ہے، بڑی دنیا کی پرائیویٹ اون بینک ہے جس کو ورلڈ بینک کہا جاتا ہے. ورلڈ بینک 3 چیزوں پر کام کرتی ہے. دنیا میں سامراجی نظام 3 چیزوں پر کام کرتا ہے. اس کو انہوں نے نام دیے. ایک کو کہا اکنامک ہٹ مین، دوسرے کو کہا جیکبس، اور تیسرا ہے ملٹری. یہ 3 ان کے بڑے بڑے آلات اور 3 ہتھیار ہیں. اکنامک ہٹ مین کون ہے؟ یہ وہ چنندہ لوگ ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ممالک کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ان کے سربراہوں سے کہتے ہیں، ان کی گورنمنٹ سے کہتے ہیں، ان کے اسمبلی پارلیمنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ صاحب لون لیجیے، یہاں ڈیولپمنٹ کیجیے، وہاں ڈیولپمنٹ کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے. تو پھر یہ لون کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں. تو یہ لون لیا کیسے جاتا ہے، دیا کیسے جاتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے ہوتا کیسے ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ورلڈ بینک لون دیتی ہے. کروڑوں ملین اربن ڈالرز کا یہ لون ہوتا ہے، کسی ملک کو دیا جاتا ہے. اب آپ نے ملک کو لون دے دیا. اب میں یوروپ ہوں، میں نے آپ کو لون دیا، میں نے کہا صاحب آپ کا لون اپرووڈ ہے، یہ لیجیے $3 بلین کا آپ کو لون. تو میں نے وہ لون کہاں جمع کیا؟ میں نے آپ کے بینک میں جو یوروپ میں سوئس بینک اور دوسری بینکوں کے نام سے وہ لون یہاں سے اٹھا اور یہاں جمع ہو. کھاتا آپ کا ہے لیکن یہاں سے پیسہ آیا، یہاں جمع ہو گیا. اچھا جب یہاں جمع ہو گیا تو آپ سے کہا گیا کہ صاحب آپ یہ جو پیسہ ہے اس کا استعمال کرنا ہے. اس کا استعمال کون کرے گا؟ تو دیکھیے آپ سڑک بنائیے، آپ نالے بنائیے، آپ جو ہے پورٹس بنائیے، بڑے بڑے پاور پلانٹس بنائیے، آپ انڈسٹریل پارکس بنائیے بڑے بڑے. اور یہ بنانے کے لیے آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہیں تو کیا کریے؟ ہماری یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کو کانٹریکٹ دیجیے. تو یہ پیسہ یہاں سے آیا، یہاں گیا، اور آخر میں کانٹریکٹ کس کو ملا؟ انہیں کو ملا. ظاہر یہ 3 نظام کے 3 چہرے، اس کے پیچھے کچھ افراد ہیں. چنندہ 100 200 اور 500 افراد پر مشتمل پوری دنیا میں یہ نظام چلتا ہے کہ پیسہ دیا گیا اسی ملک کو، وہ پیسہ وہ بینک میں آیا، وہ بینک نے جو ہے ملک نے یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کو دے دیا اور ان کو کہا کہ ڈیولپمنٹ کرو. اب یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جاتی ہیں اور ڈیولپمنٹ کرتی ہیں. ہم دیکھیں کہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، لوگ ایجنڈا جاتے ہیں تو پہلے یہ سنتے تھے کہ یہ جاپان نے یہ روڈ بنایا، چائنا نے جو ہے وہ روڈ بنایا، یہ امریکہ نے جو ہے یہ روڈ بنایا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کیوں ایسا کسی پاگل کتے نے کاٹا کہ وہاں روڈ بنانا چھوڑ کے یہاں بنا رہے ہیں؟ بھائی بنا کیوں رہے ہیں آپ؟ اس میں فائدہ آپ کا کیا ہے؟ تو فائدہ دراصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ انڈسٹریل پارکس کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمام چیزوں کی شکل میں، یہ بڑی بڑی کارپوریشنز کو وہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ادارے بنائے جا سکتے ہیں کہ جس سے ملک کے بہت ٹاپ کارپوریٹ کمپنیز کا فائدہ ہو. یہاں پر عام لوگوں کا فائدہ متوقع نہیں ہوتا. کبھی بھی یہ بڑی بڑی کارپوریشنز نہ تو پینے کے پانی کی کوئی فیسلٹی بناتی ہے، نہ کوئی کسی اور چیز کی کوئی فیسلٹی بناتی ہے جو عام لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انڈسٹریل پارک بنتے ہیں، اس کا ٹھیکہ ان کو ملتا ہے. بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں، وہ پارک بناتی ہیں، فائدہ ریلائنس کو ہوتا ہے، فائدہ ٹاٹا کو ہوتا ہے. ٹاٹا جو ہے نمک سے لے کر تو تاج ہوٹل تک سب کچھ ٹاٹا بناتا ہے. ٹاٹا کا نمک بھی ہم کھاتے ہیں، ٹاٹا کی چائے بھی ہم پیتے ہیں، ٹاٹا کی صابن بھی ہے اور ٹاٹا کی ملٹی نیشنل کمپنی بھی ہے. تمام چیزوں پر ان کی اجارہ داری ہے جو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہو. اسی کو ہم دیکھیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ آگے بڑھائیں تو یہ جب انڈسٹریل پارک بنتا ہے تو دراصل میں آخر میں ایسٹ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ نوٹ تو بنا تھا بغیر کسی اس کے، ہوا میں وہ کاغذ چھپا تھا، لیکن یہ ہوا کا کاغذ مادہ کیسا پیدا کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں.
جب یہ پارکس بنتے ہیں تو میرے اور آپ کے جیسے مڈل کلاس لوگ اپنی امنگیں لے کر آتے ہیں، وہ ایک گھر چاہتے ہیں، وہ بچوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں، وہ بچوں کے لیے کوئی بہتر فیسلٹی چاہتے ہیں، تو گاؤں سے نکلتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، اور جب یہ پہنچتے ہیں تو اس کے اطراف میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اطراف میں جو ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، وہ بلڈنگیں ان کو بیچتا ہے، اور وہ بیچنے کے بعد جو ہے ان کو قرض دیتا ہے، قرض کون بینک دیتی ہے، وہی پرائیویٹ بینکس دیتے ہیں، اور یہ پرائیویٹ بینک کے نتیجے میں وہ لون لیتے ہیں اور وہ لون ری پے ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ پبلک یوٹیلیٹی سسٹم کو دیکھیں تو یہ لون ملکوں پر، یہ موٹے چیز کو ہم دیکھیں گے، بڑی چیز کو ہم دیکھیں گے کہ ملک کو جب لون دیا جاتا ہے تو یہ لون اتنا ہوتا ہے کہ ملک کبھی واپس سے پے کر ہی نہیں سکتا، وہ دے ہی نہیں سکتا وہ پیسہ واپس۔ یہاں پر اکنامک ہٹ مین کا کام شروع ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور ملک کے سربراہ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب اب آپ جو ہے یہ لون تو دے نہیں سکتے، تو پھر کیا کریے، تو ایک کام کریے، آپ کے پاس نیچرل ریسورسز یعنی آئل تیل موجود ہے، یہ ہم کو سستے میں بیچ دیجیے، آپ کے پاس کاپر کی اور باکسائٹ کی مائنز ہے، یہ نیچرل ریسورس ہے، یہ ہم کو بیچ دیجیے۔ پوری لاطین امریکہ کی آپ تاریخ دیکھ لیجیے، یہ کارپوریٹ امریکہ نے جس طرح سے اس کے انسانوں کو اور انسانی ریسورس کو تہس نہس کیا ہے، جب ہندوستان جیسے ملک میں آتے ہیں تو ہم ان کو ماؤوادی کے نام سے جانتے ہیں کہ لوگوں کی اصل جنگ اور لڑائی کیوں ہے، بڑی کارپوریشن چاہتی ہیں کہ وہ جنگلات میں، وہ پہاڑوں میں باکسائٹ کے بہت بڑے بڑے خزانے ملے، گورنمنٹ نے ان کو بیچ دیا، یہ چاہتی ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھا لیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا تیل بیچ دو، اچھا آپ کے پاس تیل نہیں ہے تو ایک کام کرو، ہماری جو ملٹری ہے اس کا بیس آپ کے ملک میں بنا دیں، ہم آپ کے ملک میں بیس بنانا چاہتے ہیں۔ یوں ہی کسی ملٹری کا بیس، کسی ملک کی ملٹری کا بیس کسی ملک میں نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے وہ خرچ ہوتا ہے جو یہ ساری جو ہے وہ لعنتیں لے کر آتا ہے۔ اچھا آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہاں جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی آرمی کو یہاں پر بھیج دو، یہ نہیں کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی اگلی یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹ ہے اس میں ہم جو کہیں گے اس پر ووٹ کریں گے، یہ پورا گیم ہوتا ہے جو گیم چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ایک عام انسانی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لون نہیں دے سکتے، بہت اچھی بات ہے، تو ایک کام کریے، آپ کی پبلک یوٹیلیٹی جو سروسز ہے وہ ہم کو بھیج دیجیے، کارپوریشن کی آپ کی سویج سسٹم کا جو چیزیں ہیں آپ کو تو چل ہی نہیں رہا، کارپوریشن کہاں چلا رہی، پرائیویٹ کر دیجیے اس کو، ہم اس کو چلائیں گے، آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھیج دیجیے، ہم چلائیں گے اسکولس، آپ کے پاس کا ریل کا سسٹم ہے ہم کو بھیج دیجیے، ہم چلائیں گے، آپ کے پاس کا ہوائی جہاز کا سسٹم ہے ہم کو بھیج دیجیے، ہم چلائیں گے، آپ کے پاس دور سنچار ہے، BSNL ہے، کمیونیکیشن ہے، ہم کو بھیج دیجیے، ہم چلائیں گے۔ آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بدترین نظام وہ ہے کہ کچھ ملک جو ہیں ان کا جو پینل سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم، جوڈیشل سسٹم ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پینل سسٹم بیچ دیا گیا، وہ پرائیویٹ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان میں سب سے پہلی پرائیویٹ ٹرین سروس شروع ہوئی، سب سے پہلی پرائیویٹ ٹرین، ہندوستان کی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ آنے والی آمدنی کسی سے ہے تو وہ اسی سے، اسی کی ایک مثال لیں گے، محمد مصدق۔ محمد مصدق ایران کے پرائم منسٹر تھے 1951 سے 1953 تک۔ محمد مصدق کا کیا جرم تھا؟ محمد مصدق کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایران کا آئل ہے اور یہ ایران کا آئل برٹش آئل کمپنی کو بکتا ہے، اب یہ تو بڑے سستے داموں میں بک رہا ہے، اس کا فائدہ ایرانی عوام کو ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ان کو ہونا چاہیے جس کا کہ نیچرل ریسورس ہے، ان کا سب سے پہلے اس پر حق ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ برٹش اور یورپ کے اگینسٹ میں بغاوت کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو ہائی پرائسز پر آپ یہ آئل بیچیے، اور جب انہوں نے یہ غلطی کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ CIA بیک ایجنٹس اور ہٹ مین بھیجے گئے، وہاں پر ایک ان کے اگینسٹ میں بغاوت جو ہے اٹھائی گئی، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد مصدق کو تختے سے جو ہے ہٹایا گیا اور دوسرے کو جو ہے شاہ رضا پہلوی کو جو ہے وہ تختے پر لا کر بٹھایا گیا،
اور شاہ رضا پہلوی کے بعد امام خمینی آئے اور 79 کا جو ایرانی انقلاب ہے، بہت ساری خوبصورت اس دور کی جو ہے وہ تاریخ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظام چلتا ہے، نظام چلایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہی برٹش آئل کمپنی آگے چل کر برٹش پیٹرولیم بنی. یہ برٹش پیٹرولیم بنی اور 2011 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2011 میں ریلائنس انڈسٹریز نے اس کے 30% شیئرز خریدے. 30% شیئرز. اور یہ 30% شیئرز خریدنے کے بعد 2014 کی الیکشن سے پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ برٹش آئل کمپنی اور ریلائنس چاہتی تھی کہ گورنمنٹ کچھ جو ہے ان کو کانٹریکٹس دے. وہ انڈین گورنمنٹ نے نہیں دیے. اس دور کی جو ہے کانگریس حکومت، اس دور میں جو ہے انہوں نے نہیں دیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یا اس دور کے اندر جب یہ کانٹریکٹ نہیں ہوا تو بہت ناراضگی جو ہے انہوں نے ظاہر کی، جو کہ عام منظر عام پر بھی آئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2011، 12 اور 13 جب مودی پرائم منسٹر تھے گجرات، تو 10,000 دنیا کی 100 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز، دنیا کی 100 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کو لے کر گجرات میں جو ہے میٹنگ ہوئی جس میں 10,000 دنیا سے ڈیلیگیٹس آئے اور انہوں نے ایک پیکٹ قائم کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2014 کا الیکشن اور اس کے بعد کا الیکشن جہاں ہم کو راہل گاندھی جو ہے سوٹ بوٹ کی سرکار اور کرونی کیپٹلزم کے نعرے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ اس کرونی کیپٹلزم کے اگینسٹ میں نعرہ دیں گے اور کہیں گے کہ سوٹ بوٹ کی سرکار اور آپ اس اسلام، یہ جو استحصالی معاشی نظام ہے، اس کے خلاف میں پالیسی لانے کی آپ کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہوگی، تو پھر آپ کا سत्ता میں آنا جو ہے مشکل ہی نہیں، ناممکن. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین پولیٹیکل سیناریو میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی 2014 کے بعد، اس میں کارپوریٹ کا رول کیا ہے، یہ پورا ایک مختلف موضوع ہے. کتنے کروڑ، کتنے ملین آف ڈالرز جو اس میں خرچ ہوئے، کون کون سی کمپنی نے جو ہے اس میں اپنا بھاگیداری دی اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کو کیا ملا. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا ہر ڈکٹیٹر، مڈل ایسٹ میں ہم بہت پریشان ہیں، عرب یہ ہے عرب وہ، مڈل ایسٹ کا ہر ایک ڈکٹیٹر یہ بات سے واقف ہے. ہر ایک ڈکٹیٹر بکا ہوا ہے، ہر ایک ڈکٹیٹر جو ہے اس تھریٹ کے اندر ہے. شاہ فیصل کی مثال ہمارے سامنے ہے. شاہ فیصل نے جو ہے جب آئل کو روکنے کی کوشش کی گئی، شاہ فیصل کو راستے سے ہٹا دیا گیا. تو یہ کسی گورنمنٹ کے لیے بہت آسان کام ہے. تو جب ہٹ مین سے کام نہیں چلتا، دھمکی سے کام نہیں چلتا، تو جیکلز آتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ اس رولر کو یا اس ڈکٹیٹر کو یا اس پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دیا جائے. تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. ہم کو لاطین امریکہ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. یوگو چاویز رہے، یوگو چاویز کے بعد جو ہے آپ دیکھیے اس سے پہلے فیڈیل کیسٹرو رہے، یا اس سے پہلے پوری لاطین امریکہ کی تاریخ دیکھیے. بڑے بڑے لیجنڈز ہیں جو کوئی زندہ نہیں. آپ ضیاء کی تاریخ دیکھیے، آپ جو ہے کسی کی، آپ صدام حسین کی جو ہے وہ تاریخ دیکھ لیجیے. اور بہت دور حاضر میں جو ہے اگر ہم آئیں تو دور حاضر کا ایک اہم جو ہم کو پوائنٹ ملتا ہے، وہ اہم پوائنٹ ملتا ہے لیبیا کے اندر جو ہے معمر غدافی. لیکن معمر غدافی پر آنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہے کام کرنے کا ان کا جو طریقہ اور آج کا جو گلوبل سیناریو ہے، یہ گلوبل سیناریو میں کیسی چیز ہے. گواٹے مالا جو ہے یہ لاطین امریکہ کی ایک اور کمپنی. گواٹے مالا میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے جو گھروں کا بزنس کرتی ہے. پورے لاطین امریکہ کے اندر کیوبا، جمیکا، کوسٹاریکا، کولمبیا، نکاراگوا، پورا لاطین امریکہ، اس کے اندر ان کے بڑے بڑے باغات ہیں اور پوری زمینات. یہ بہت بڑی کارپوریشن ہے. یہ پوری بڑی کارپوریشن کئی زمینات کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور وہاں کی فوڈ سپلائی کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. اربنز جب جیت کر آئے، اس نے جو ہے اس کے استحصالی نظام کے اگینسٹ میں، یہ یونائٹڈ فروٹ کے اگینسٹ میں انہوں نے الگ جو ہے وہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اس سے تو لوگوں کا بہت استحصال ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. انہوں نے ایک آدمی کو ہائر کیا. وہ آدمی کا نام تھا ایڈورڈ برنیز. ایڈورڈ برنیز دنیا کی تاریخ میں آج کے دور میں انتہائی ذہین ترین انسان، جس نے آج کی مادہ پرستانہ دنیا کی بنیاد اور نیف رکھی. یہ سیگمنڈ فرائڈ کا بھتیجا تھا. یہ انسانوں کی سائیکولوجی کو ایک کے دکے میں نہیں
بلکہ جب میں غفیر کی سائیکولوجی کو دیکھتا تھا، اس نے جو تبدیلی کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اندر ایڈورڈ برنیز نے، تو اس کو یہ کام سونپا گیا. وہ کیا تھی وہ آگے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے. اس کو یہ کام سونپا گیا، اور یہ کام جب سونپا گیا تو اس نے یہ کیا کہ یونائٹڈ فروٹ کو پورے پکچر میں سے ہٹایا. اس نے کہا کہ یہ جو ارمینز ہے یہ دراصل میں رشیا سے سانٹھ گانٹھ کر رہا ہے. یہ کولڈ وار کا دور ہے جہاں امریکہ کمیونسٹ سے اور رشیا سے بہت تصادم تھا. یہ اس سے سانٹھ گانٹھ اس کی ہے، اور یہ رشیا کا ایجنٹ ہے، اور امریکہ میں کمیونزم جو ہے یہ لانا چاہتا ہے، یہاں پر کمیونزم لانا چاہتا ہے. ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ چلایا گیا، اور اس کو جو ہے یہ ڈکٹیٹر کو یا یہ چنندہ حکام کو جو ہے اٹھا کر اس کا تختہ جو ہے پلٹ دیا گیا، اور ایک دوسرے ڈکٹیٹر کو لا کر بٹھا دیا گیا. اس کی وجہ بنی فروٹس، اس کی وجہ بنی کھانا. ہم نے عرب بہار دیکھی، عرب بہار کی کئی وجوہات ہیں. آج بھی ہم دیکھیں کہ آج کی بھی چیزوں کی بہت ساری وجوہات ہیں. وہ وجوہات کیا ہیں؟ عرب بہار کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شروع ہوا تونسیا میں. تونس کے اندر ایک چھوٹا سا سبزی فروش تھا، اس نے خودکشی کر لی. خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ اس نے لون اٹھایا، لون نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اچانک سے جو گیہوں کی اور سبزیوں کی جو دام تھی وہ آسمان کو چھو گئی. تو بات یہ سوال پیدا ہوتی ہے کہ ہوتا کہاں سے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنا کھاتی ہے، اور وہ کھانے کے لیے دنیا کو کتنا پیسہ پے کرنا چاہیے، یہ طے کرنے والی 4 بڑی کمپنیاں ہیں، 4 بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز. یہ کون کون ہیں؟ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں ان کا نام جو ہے ADM، بم، کریگل اور لوئی ڈیریفس ہے. یہ اپنے انیشیل سے ABCD کہلاتی ہے. دنیا کی کھانا سپلائی کرنے والی بڑی ABCDs یہ طے کرتی ہیں کہ کب کون سی چیز جو ہے کتنی مقدار میں آئے گی. اور اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جو انقلاب رونما ہوا، یہ جو پورا برپا ہوا تیونس اور تونس سے لیبیا، لیبیا سے ایجپٹ سے جو ہے وہ سیریا تک آیا، اس کی جو شروعات تھی وہ یہیں سے. لوگوں کو کھانا اور بیسک نیڈ کے لیے دال کے لیے 180 روپے تک خریدے جانا، سبزی اور ترکاری کے لیے انتہا ہائی ہونا. یہ اس لیے ہے کہ اب آنے والا جو دور ہے آپ دیکھیں، یہ آنے والا دور ورلڈ ایگریکلچرل اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن میں یہ دنیا کی بہت بڑی ریسرچ کرتی ہے زمینوں پر، زراعت پر اور پیداوار کے اوپر. انہوں نے اپنا انالیسس پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اب دنیا کے اندر دنیا کی جو زمین بچی ہے، جو پیداوار نکال کر ہم کو دے گی، اس میں صرف 60 فصلیں باقی ہیں. یعنی 60 سال تک اب اپجاؤ کوئی نہ کوئی غلہ دے گی، فصل دے گی. اس کے بعد یہ صرف ایک دھول کا ڈھیر ہے. 2080 کے بعد یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے وہ آگے کا گیم شروع ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اب آگے دنیا میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، 2020 سے 30 میں جائیں گے، 40 میں جائیں گے، یوں ہی اسرائیل جو ہے میڈیکل سائنس اور تمام چیزیں چھوڑ کر ایگریکلچر میں ریسرچ کرتا ہوا نہیں رہے. دنیا بھر میں ایگریکلچر کی لیٹسٹ ریسرچ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل سے حائل ہوتی ہے. کسان وہاں جاتے ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر آتے ہیں. یہ سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سے جو ہے پھر اینڈ گیم شروع ہوتا ہے کہ اب یہ جو غلہ اور پیداوار ہے اس کو کس طرح سے روکو، اس سے جو ہے کس طرح سے پروفٹ بناؤ، اور کس طرح سے جو ہے اس پر کام کرو. اسی لیے یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں گورنمنٹوں کو جو ہے یہ محصول کرتی ہیں، اور ان کا اب ایک کام کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے. وہ نیا طریقہ کیا ہے کہ ان کو فیوریبل ٹیکس ہیونز دیے جاتے ہیں. ٹیکس میں بڑی بڑی چھوٹ دی جاتی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. اور ان کا اب کام کرنے کا جو گلوبل انٹرنیشنل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت خاص ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا پروڈکشن پلانٹ کسی ایک ملک میں ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی بینکنگ کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے فون کال سینٹرز کسی تیسرے ممالک میں بنائے جاتے ہیں، اور ان کا ہیڈ کوارٹر کسی چوتھے ملک میں. یہ خاص سسٹم ہے جو دنیا بھر میں انہوں نے بنایا ہے. ایپل کو اگر آپ لے لیں، یہ پروڈکشن اس کا ہوتا ہے چائنا میں. اس کے کال سینٹرز پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، پیسیفک میں.
اس کے ٹیکس ہیونس پاناما پیپرز کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی امیتابھ بچن اور فلاں کے نام سے جو ہے چیزیں آئی تھی. اس کے ٹیکس ہیونس جو ہے یہ پاناما، سوئس بینک اور ایسی کنٹریز میں جو ہے یہ خاص بینکنگ سسٹم کے ایک نظام بنائے گئے ہیں جہاں پر جو ہے یہ بینک اور ٹیکس ہیونس کے اندر یہ پیسہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. سوئس بینک، کالا دھن، کالی سمپتی، یہ سب جو ڈیبیٹ چلتی ہے وہ اسی طرح جو ہے یہاں پر اسٹور ہوتی ہے اور ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے پوش نیو یارک کے اندر. یہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں. اسی کی زد میں جو ہے معمر غدافی آئے. معمر غدافی جو ہے، آپ اگر کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ لیبیا سے آیا، اس نے کہا کہ معمر غدافی کیسا بھی ہو، اس نے وہاں جو نظام رائج کر رکھا تھا یہ لوگوں کے لیے بہت سہولیات فراہم کرنے والا، لوگوں کو بہت اچھا سسٹم دینے والا اور تمام چیزیں غریبوں سے لے کر مڈل کلاس سے لے کر اپر کلاس کے لیے ایک بہترین سسٹم معمر غدافی نے بنایا. معمر غدافی نے یہ سسٹم کیسے بنایا؟ معمر غدافی نے جو ہے وہ لیبیا کی آئل کمپنی میں، لیبیا میں تیل ہے، یہ وہی ریاست ہے جہاں سے عمر مختار جیسے بہت بڑے تاریخ اسلام کے بڑے لیجنڈ ہوتے ہیں. معمر غدافی نے یہ کیا کہ اپنی جو آئل کمپنیز ہیں، پہلے وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا تو امریکہ ہار پاتا تھا. جب یو ایس ایس آر ڈھائی گیا تو اس نے جو ہے امریکہ کے گود میں اور یورپ اور انگلینڈ کے گود میں جو ہے اپنا سر ٹیک دیا. لیکن فرانس کو اس سے بہت گڑبڑی تھی، فرانس کو اس سے پیٹ میں الرجی تھی. فرانس چاہتا تھا، کیونکہ فرانس کو جو ہے یہ کانٹریکٹس مل نہیں رہے تھے، انہوں نے یہ کانٹریکٹس جو ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ کی کمپنیوں کو دیے تھے اور دینے کے بعد اس وجہ سے فرانس نے اس کی خوب مخالفت کی. امریکہ کو اس لیے بھاری پڑا، امریکہ نے اور انگلینڈ نے ہاتھ لیبیا میں اس لیے اٹھائے اور سیریا میں اس لیے نہیں اٹھائے کیونکہ معمر غدافی نے ایک مثال قائم کی تھی. وہ مثال بہت ڈینجرس تھی. اس نے جو ہے ڈالر کے اگینسٹ میں گولڈ ڈالر کا کانسیپٹ کیا تھا. اس نے گولڈ دینار، اور گولڈ دینار ڈالر کو ختم کرے گا اس کے امکان تھے. معمر غدافی کو جو ہے جگہ سے ہٹایا گیا. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ پورا نظام جس چیز پر چل رہا ہے، یہ ڈالر پر اٹیک کو اپنے وجود اور استعمال پر اٹیک کی طرح جو ہے یہ لیتا ہے اور اسی کو جو ہے اسی کی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے سسٹم میں دنیا بھر میں بہت سارے ادارے جات اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن اور ایک جال میں چلا ہے. یہ جال کیا کرتا ہے؟ یہ جال لوگوں کی ایک ماس سائیکولوجی بناتا ہے. اس ماس سائیکولوجی پر یہ کام کرتا ہے اور اس کا کام کرنے والا ایڈورڈ برنیز ہے. ایڈورڈ برنیز نے کیا کام کیا؟ پہلے جب کمپنیاں کوئی چیز بناتی تھی تو وہ لمیٹڈ مقدار میں ہوتی تھی. ایڈورڈ برنیز نے ماس پروڈکشن کا آئیڈیا لایا. اس نے ریڈ کیا لوگوں کے ذہنوں کو ریڈ کرنے کے بعد اس نے اندر کا ایک جذبہ ابھارا جس کو کہا جاتا ہے ارریشنل سیلف. آپ ایک ایسی جگہ آئیے جہاں آپ کو جس چیز کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی آپ خریدیں، تو آپ کے اندر کے کون سے جذبے کو ابھارا جائے گا؟ یہ ایک سٹائل ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کو رکھنا جو ہے آپ کے لیے ایک شان و شوکت کی بات ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا پوری مشین ہے، یہ مشین چلائی گئی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا ایک لٹریچر اور پورا ایک نظام دنیا میں لایا گیا جس کے اندر کچھ لوگوں کو مثالی لوگ کہہ کے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ مثالی لوگ کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے وہ ملینئرز ہیں جو بڑی بڑی مینشنز میں رہتے ہیں. ان کے سوئمنگ پول یوٹیوب پہ بتائے جاتے ہیں، ان کے مینشنز بتائے جاتے ہیں، ان کی کاریں بتائی جاتی ہیں، ان کا جو ہے پرائیویٹ جہازوں کا جو ہے فاتح جو ہے بتایا جاتا ہے. اور نوجوانوں کو اور نئی نسل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ قابل تقلید نمونے ہیں جن کی طرف تم کو بڑھنا ہے. جتنا ہو سکے بٹورو، جتنا ہو سکے اختیار کرو. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو سیلف ہیلپ کا لٹریچر کہا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے ہم ملینئرز اور بلینئرز کے ایگزامپل کے اندر جو ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں. پھر یہ جو جیکلز ہیں، یہ جیکلز میں بھی دنیا میں تبدیلی آئی. لیکن آخری بات کو جو ہے لے کر میں اپنی بات کو جو ہے آخری 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا کہ آگے اب یہ جو نظام ہے، یہ نظام ہو کر کس طرح سے تبدیل ہوا ہے. یہ نظام میں 2 بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں. ایک تبدیلی آئی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی فرد جاتا تھا اور کسی کو اسیسینیٹ کرتا تھا، مگر اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ تمام چیزوں کی جگہ آج ڈرونز لے لی. آج یہ ڈرونز کا سسٹم ہے جہاں پر وہ ایک مخصوص انداز سے جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کرتی ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اسپائنگ سافٹ ویئرس بناتی ہیں تاکہ لوگوں پر جو ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ نظر رکھی جا سکے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری دشواریاں یہ پیش آنے لگی. عراق
کی جنگ کے بعد، سیریا کی جنگ کے بعد کہ ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز اٹھنے لگی، ملٹری پر سوال کرنے لگی کہ انسانی حقوق کی پامالی کی تو حد ہو گئی. تو اب ایک نیا سسٹم اور نیا نظام کھڑا کیا جا رہا ہے. وہ نظام ہے پرائیویٹ ملٹری کا نظام. اب گورنمنٹیں یہ کرتی ہیں کہ ان کو جو کام کرنا ہے گورنمنٹ اپنی خود ملٹری نہیں بھیجتی ہے بلکہ پرائیویٹ فرم کو ہائر کرتی ہے. وہ پرائیویٹ فرم جو ہے اپنے اسیسنز بھیجتی ہے یا اپنی ملٹری بھیجتی ہے اور وہ کام کرتی ہے. اور یہ پرائیویٹ ملٹری میں ایک تنظیم کا نام ہم نے بہت بار سنا ہے، وہ ہے بلیک واٹر. بلیک واٹر پر جب پورا جو ہے دنیا کی نظر پڑی تو بچنے کے لیے جو ہے انہوں نے نام بدل دیا، اپنا نام اب ایکیڈیمیا رکھ دیا. تو دنیا کی ایسی 30 بڑی بڑی پرائیویٹ ملٹری سپلائی کرنے والی، فوجی سپلائی کرنے والی، آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی کرنے والی، اسپائنگ سافٹ ویئر سپلائی کرنے والی، ڈرون سپلائی کرنے والی، ہائی اینڈ ملٹری سرویلنس کے اکوپمنٹ سپلائی کرنے والی 30 بڑی کمپنیاں ہیں، ساری پرائیویٹ ہیں. ایک بلیک واٹر کا ہم نام سر فہرست دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 30 کی لسٹ میں بلیک واٹر آخری نمبر ہے. 29 کے نام سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا نام ہے G4S. یہ لیڈنگ دنیا کی کمپنی ہے. یہ نظام جو مانیٹری نظام جو چلایا جاتا ہے اس کا سب سے اہم روپ ہوتا ہے اس کا کیموفلاج، اس کا مکھوٹا. اصل چیز جو ہوتی ہے کسی چیز کے پیچھے چھپائی جاتی ہے. یہ اس کا کام کرنے کا اہم طریقہ ہے. اور ہم آج دیکھیں تو آج اس نے ایک نئے طریقے سے جو ہے نظام آیا ہے. یہ نظام جو ہے ایک نئے انداز سے آیا. اس نے پیسے کو بدل کر ورچوئل منی میں تبدیل کر دیا. پہلے جو مارکیٹ ہوتا تھا، مارکیٹ میں آپ کو شاپنگ مال تک تو جانا پڑتا تھا، مگر آج اس نظام نے اس شاپنگ مال کو آپ کے موبائل پر لا کر رکھا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے جو دنیا میں ہوئی. دنیا میں جو ہے MIT کالج کا ایک بہت بڑا ریسرچ فیلو، اس کا نام ہے، وہ نیورو سائیکولوجسٹ ہے، ڈریزن پرلینڈ اس کا نام. اس نے MIT کالج میں، امریکہ کے MIT کالج میں بہت بڑی ریسرچ. 1998 میں انٹرنیٹ آیا دنیا میں. لوگ اب اس سے یہ نکالنے لگے کہ اب یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کیسے کمایا جائے. جب میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں اور میں آپ کو ہاتھ سے ہاتھ 10 روپے دیتا ہوں تو میں نے 10 روپے دیے اور آپ کو 10 روپے دے دیے. یہ بیچ کی جگہ میں کس نے کچھ نہیں کمایا. لیکن انٹرنیٹ جو ہے، جب ہم کسی کلک کے ذریعے کوئی چیز بیچتے یا خریدتے ہیں تو یہ جو بیچ کی جگہ ہے یہاں سے پیسہ جنریٹ کیا ہے. آپ کو کھانا چاہیے، ہم زومیٹو سے لا کر دیں گے. آپ کو کار چاہیے، ہم اولا سے اس کو آپ کے لیے بک کر دیں گے. آپ بٹن دبائیے، کار آپ کے لیے حاضر ہے. یہ بیچ کی جو جگہ ہے اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے. بنیادی انسانی ضروریات کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر کے یہ سسٹم کھڑا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا دور کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ جو MIT کا پروفیسر تھا اس نے ایک ریسرچ کی. اس نے 500 MIT کالج کے بچوں کو جمع کیا. ایک گروپ بچوں کا ان کے ہاتھ میں اس نے جو ہے وہ مشینیں دے دی اور بٹن اور کریڈٹ کارڈ سے کسی چیز کو خریدنے کے لیے بٹن دبا کر اس نے وہ چیز دی. باقی لوگوں کے ہاتھ میں اس نے کیش دیا، نوٹ دیے. ایک چیز یہاں رکھی گئی، اس کا آپشن کیا گیا، کہا گیا کہ بولی لگائی. جب وہ بولی ختم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ جو بٹن دبا کر جو لوگ خرید رہے تھے انہوں نے جو اماؤنٹ خرچ کیا وہ پیسہ ہاتھ سے دینے والے اماؤنٹ سے 10 گنا زیادہ ہے. کیش ہاتھ سے دینے سے 10 گنا زیادہ ہے. پھر اس نے ریسرچ کیا کہ ایسا ہوا کیوں. تو MRI وہ بچوں کے کیے گئے اور دیکھا یہ گیا کہ جب یہ پیسہ ہاتھ سے چھوٹتا ہے، ایکچوئل پیسہ، آپ جائیں بازار میں کوئی چیز خریدنے میں اور کیش آپ نوٹ دیں 5000 ایسا گن کے ادا کریں، تو وہ جو نوٹ جب ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو برین کے اندر پین سینسیشن جو ہے وہ ابھر جاتے ہیں اور انسان کو ایک تکلیف، ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن جب آپ ڈیجیٹلی پے کرتے ہیں کسی چیز کو وہ تکلیف کا جز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے کریڈٹ کارڈ سے جب کسی شاپنگ مال میں جاتا ہے، آپ وہ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، آپ 5 گنا تو زیادہ خرچ کر کے آئیں گے بنسبت اس کے کہ 10,000 کیش جیب میں رکھیے اور پھر مال میں جائیے، آپ زیادہ خرچ کر کے آئیں گے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ورچوئل منی جو ہے یہ آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے.
اور یہ ورچوئل منی بھی بگ آج کئی کمپارٹمنٹس میں یہ بٹ کوائن ہے, ایپل پے ہے اور تمام قسم کی جو ہے چیزیں یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اور آخر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے میں بات کو یہاں تک سمیٹ دوں کہ آج کی دنیا کا پیسہ کیا ہے. آج کی دنیا کا پیسہ پہلے تو گولڈ تھا, پھر پیپر کی وہ منی اور کرنسی نکلی, اب آج یہ کچھ اسکرین پر چلنے والے بس کچھ فگرز ہیں ڈیجیٹل. لیکن آج کا دور کا جو پیسہ ہے, آپ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز خریدیے, آپ کو ڈلیوری فری, آپ کو انٹرنیٹ پہ سروسز فری, آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ فری دے دی جاتی ہیں. اور یہ فری کیوں دے دی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے فری دے دی جاتی ہے کہ ایکچوئل میں آپ جو کچھ بھی انٹرنیٹ پر بٹن دباتے ہیں, موبائل پر بٹن دباتے ہیں, یہ آپ کی شخصیت کا پورا پکچر بنا کر ڈاٹا ان کو دے دیتی ہے. کہ آپ غمزدہ ہوتے ہیں تو کون سے گانے سنتے ہیں, آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا چلاتے ہیں, آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو انڈین آرڈر کرتے ہیں, چائنیز آرڈر کرتے ہیں, ویج آرڈر کرتے ہیں, نان ویج آرڈر کرتے ہیں. آپ جب گھومنے جاتے ہیں تو کہاں کی ٹکٹ خریدتے ہیں, کس کمپنی کی ٹکٹ خریدتے ہیں, ٹرین سے جاتے ہیں, ہوائی جہاز سے جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں. تو یہ پورا ڈاٹا پروفائل بنایا جاتا ہے اور اس میں ایک دو انسان نہیں بلکہ ملینز آف لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر کا ایک ڈاٹا کریٹ کیا جاتا ہے. اسی کی بنیاد پر ایڈز بنائے جاتے ہیں, اسی کی بنیاد پر بڑے بڑے جو ہے پبلسٹی کیمپینز جو ہے بنائی جاتی ہیں. بڑی بڑی آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں فاشزم جو ہے وہ زیر اقتدار ہے. اور اس کی ایک اہم وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کے آنے کے بعد یہ فاشزم پوری دنیا میں نظر آتا ہے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ہو یا ہندوستان کی جو ہے یہ سرزمین کی شکل میں ہو. کارپوریٹ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے, یہ زیر اقتدار کون ہے. کارپوریٹ کو اپنے بزنس سے کام ہے اور اس کے بزنس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے, ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور جو بولے وہ کرے, اس کا کوئی جو ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے. کارپوریٹ کے لیے بہت مفید بات ہے. انہوں نے دنیا میں جو ہے پورے رائٹ ونگ گورنمنٹس کو جو ہے پروموٹ کیا اور پورا ڈاٹا کے ذریعے سوشل میڈیا کیمپینز چلائی گئی. ہم جب کسی چیز پر غور کرتے ہیں, کسی چیز کو جو ہے واٹس ایپ پر پڑھتے ہیں, کوئی چیز واٹس ایپ پر آتی ہے, تو سب سے اہم سوال ہم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ دراصل میں یہ جو میسج آیا ہے, یہ جو ویڈیو آیا ہے سوشل میڈیا پر, یہ آیا کیوں, کہ کس نے بھیجا ہے اور یہ بھیجا کیوں جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اورنگ آباد میں بیٹھ کر یہ چھوٹے چھوٹے ببلز ہیں, چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں جس میں انسانوں کو قید کر دیا گیا ہے. اورنگ آباد کا اگر پروفائل نکالیں تو اورنگ آباد کیا سوچتا ہے, وہاں کے مسلمان کیا سوچتے ہیں, غیر مسلم کیا سوچتے ہیں, اس کا پورا ڈاٹا انالیسس ان کے پاس ہوتا ہے. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن وہ جب چاہتی ہیں جیسا چاہتی ہیں اس کو یوز کرتی ہیں. ان کے پاس پورا کارپوریٹ فنڈڈ ایک بڑا سسٹم ہے جس کے ذریعے جو ہے بہت بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ چلا رہی ہے, جس سے ووٹر سوئنگ کیا جاتا ہے, ووٹرز کو اپنے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں, 2014 اور 2011 میں کانگریس گورنمنٹ راہل گاندھی اور اس کے بعد مودی جو 10,000 لوگوں کو لے کر بیٹھے, 2016 میں انڈیا نے ایک بہت بڑا رول پاس کیا جہاں پہ جو چیز گورنمنٹ لوگوں کو پیسہ سپلائی کرتی ہے اس کا نام ہے ریزرو بینک آف انڈیا, RBI. ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ آج بھی کارپوریٹ نظام نہیں ہے, ہمارے ملک کا نظام بہت اچھا نظام ہے. RBI کے اندر جو ہے مودی گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی تبدیل کی ہے. 2016 میں مودی گورنمنٹ نے مانیٹری پالیسی بنائی, مانیٹری پالیسی کمیٹی بنائی. یہ کمیٹی میں کچھ گورنمنٹ کے پرائیویٹ حضرات رہیں گے اور کچھ RBI کے نمائندے رہیں گے. تو یہ طے کریں گے کہ انٹرسٹ ریٹس کتنے ہوں, کتنا ریٹ میں ریلیکسیشن ایگزمپشن ہو, یہ طے کریں گے. 2016 میں یہ RBI بھی ہو چکا ہے. انڈیا کی جو بڑی انسٹیٹیوشن ہے جو پیسے کے آمد جاوت کو گورن کرتی ہے, اس کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو گئی. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سرفیس پر ایپل, گوگل, مائکروسافٹ اور یہ بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا یہ بڑے بڑے لوگ دنیا کو وہ نظام چلا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اس نظام کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی مکھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اصل سسٹم ہوتا ہے جو چلتا ہے. میجر شیئرز دنیا کی بڑی بڑی کمپنی کچھ جگہ تو 50% سے زیادہ
وہ صرف دنیا کی 17 بڑی کارپوریشنز کے ہاتھ میں. اور دنیا کی یہ 17 بڑی کارپوریشنز کا نہ عام طور پہ آپ نے نام سنا ہوگا اور نہ کبھی ان کا کوئی ایڈ دیکھا ہوگا. ان میں سے سب سے بڑی کا ایک میں آپ کو نام سنا دیتا ہوں، اس کا نام ہے بلیک راک. بلیک راک کا کبھی آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ بلیک راک کا میں آج تک نام نہیں سنا. بلیک راک کے شیئرز ایپل، مائکروسافٹ، امیزون، فیس بک، ہیتھوے، سٹی گروپ، ملینز اینڈ ملینز آف شیئرز ہیں. یہ گروپ اگر 1 منٹ میں چاہے تو پورے ایپل کو بدل. اصل چلانے والی یہ 17 کمپنیاں ہیں. ان میں کون ہیں؟ وینگارڈ گروپ، کبھی نام سنا ہے؟ جے پی مارگن کا ہم نے نام سنا ہوگا. میرل لنچ، کبھی نام سنا ہے؟ پروڈینشیل لمیٹڈ، بارکلے، بڑی بڑی 17 کمپنیاں ہیں جو یہ سارے نظام کو جو ہے وہ چلا رہی ہیں. اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام کا بدترین جو ذریعہ ہے کام کرنے کا، وہ آخری 1 منٹ میں اگر بات کو ہم سمیٹ لیں تو یہ ہے کہ پہلے جب یہ کارپوریٹ نظام آتا تھا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو پہلے مشنریز آتے تھے اور مشنریز اپنی چرچ، اپنے اسکول اور اپنے ہاسپٹل بناتے تھے اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی آتی تھی. آج جو یہ سسٹم بدلا ہے یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں، آج ان کی این جی اوز آتی ہیں. یہ این جی اوز کام کرتی ہیں، صحت پر کام کرتی ہیں، تعلیم پر کام کرتی ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر کام کرتی ہیں. اس کو کارپوریٹ فلانتھروپی کہا جاتا ہے. بظاہر تو بہت اچھے کام نظر آتے ہیں لیکن اس کا اہم ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرتے ہیں آرٹس میں، سوشل سائنسز میں اور ایجوکیشن میں. یہ 3 ذرائع وہ ذرائع ہیں جہاں سے ان کو وہ لوگ میسر آتے ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس ان کو ملتے ہیں. ان کا پورا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ملک کی سیاسی اور مانیٹری پالیسی کو اور پڑھائے جانے والے سلیبس کو کیسے چینج کیا جائے. یہ پورا جو ہے ان کا اہم ذریعہ ہوتا ہے. یہ پوری این جی اوز جو کام کر رہی ہیں ان کا اہم زور اس بات پر ہے. آپ نکالیں تو پوری ریسرچ ہے کہ کس طرح سے اکنامکس پڑھائی جائے، اکنامکس کا سلیبس کیا ہو، اور یہ جو نئی نسل آ رہی ہے یہ کیا اکنامکس کا تصور لے کر جو ہے مارکیٹ میں آئے، پالیٹکس کا کیا تصور لے کر آئے. اس طرح سے پورے ملک کو محصور کرنا ان کا کام ہے. اور ان کی جو پورا یہ نظام چلتا ہے ورلڈ کارپوریٹ کا، یہ دنیا کی وہ بڑی بڑی ایمبسیز آپ کہہ لیجیے یا دوتاواس آپ کہہ لیجیے، دوتاواس کے ذریعے جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے. یہ ایک ایسا چہرہ ہے جس کے کئی چہرے اگر ہم دیکھیں تو طے در طے ہر چہرے میں ایک تفصیل ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیک ڈراپ میں جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ یہ مانیٹری سسٹم ہے جس نے سماج کو ایک جگہ کھڑا کیا ہے. یہ چاہتا ہے کہ کچھ چنندہ خاص کے پاس جو ہے وہ جمع رہے اور لوگوں کو ادھار پر جو ہے جیا جائے. اسلامی تعلیمات کی بنیاد میں ایک چیز کو اگر ہم سمجھ کر لیں کہ اسلام پیسے سے متعلق کیا کہتا ہے تو اسلام پیسے سے متعلق یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی کو ادھار پر کھڑا نہ کرو. میں بہت سمپل الفاظ میں اگر اس کو سمجھ کروں، چیزیں اتنی ہی کرو جتنا کہ تمہارے پاس مانتا ہے. اسلام کسی چیز کو ہوا میں یا کسی لون اور قرض کا قائل نہیں ہے. آپ لے تو سکتے ہیں لیکن وہ قرض حسنہ رہیں. اپنی کسی بھی چیز کو ادھار پر تعمیر نہ کرو. یہ اسلام کی بنیادی فلسفی ہے. یہ بنیادی فلسفی سے جب ہم ہٹتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہماری آنے والی اس نسل کو ہم ٹرین نہیں کریں گے، اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دنیا میں یہ سسٹم اور نظام کیسے چل رہا ہے، وہ اگر خریدے تو کیسے خریدے، خرچ کرے تو کیسا کرے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائے تو کیسے تبدیلیاں لائے، تو ہمارے لیے یہ رہے گا کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے بڑھیں گی کہ دنیا کی غریب تر آبادی غریب تر ہوتی جائے گی اور امیر ترین ہوتے جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام ادھر سے ادھر بدلا جائے گا. پہلے اس دور میں جب ہٹلر تھا تو سوشلسٹ فاشزم تھا. ہٹلر کے دور میں سوشلسٹ فاشزم. آج کا جو دور ہے اس کے اندر کیپٹلسٹک فاشزم ہے. اس کے پیچھے کارپوریٹ ہے، اس کے پیچھے کارپوریٹ فنڈڈ ایجنڈا ہے. اب وہ جو فاشسٹ تنظیمیں ہیں ان کا کون سا کارپوریٹ ہاؤس ان کو کیسے فنڈ کرتا ہے، یہ پورے اپنے آپ میں جو ہے ایک مثال ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی نظام کو اور ہم اللہ کی توحید کے بارے میں اور اللہ کے نظام کو اس دنیا میں قائم کرنے کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں
تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باطل کب کہاں اور کیسے چلتا ہے. جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم کوئی طریقہ کار کو بنا نہیں سکیں گے, تب تک ہم کوئی پالیسی بنا نہیں سکیں گے جس کے نتیجے میں ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو دنیا میں یہ نظام جو ہے اپنی پوری آب و تاب و شان کے ساتھ آج جاری ہے, اور ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں, ہم غور و فکر کریں, اور لوکل لیول پر جو تبدیلی ہوتی ہے یہ بڑی تبدیلی ہوتی ہے. لوکل لیول پر, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پوری ملٹی نیشنل کمپنیز جس چیز پر کھڑی ہیں وہ بیچنے والے ہیں اور آپ کو بھوکتا ہے انسان خریدنے والا ہے. یہ اس کی بنیادی اکائی ہے. آپ جاگرک ہو جائیں. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاندھی جی کا جو سودیسی کیمپین تھا اس نے انگریزوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی. ہم بھی ہمارے نوجوان جنریشن کو سمپل لیونگ کی عادت ڈالیں, سادہ زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں. ان کو یہ سمجھائیں کہ ترجیح کس بات کی ہوتی ہے. ان کو یہ سمجھائیں کہ یو ڈونٹ بائی اف یو ڈونٹ نیڈ. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ خریدیں گے نہیں. آپ کو ایک بہت رسپانسبل پیرنٹ بننا پڑے گا, آپ کو ایک رسپانسبل گائیڈ بننا پڑے گا, تاکہ آپ آنے والی نسل کو اس مادہ پرستانہ نظریات, اس کے طرز زندگی اور اس کے طریقہ کار سے بچا سکیں اور ایک بہتر زندگی آپ سماج میں گزار سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقل قولی ھذا استغفر اللہ لکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.